آج ہم سیاست اور معاشی مسائل اور سوشل مسائل سے ہٹ کر، سماجی مسائل سے ہٹ کر کتابوں پہ بات کریں گے۔ حالانکہ پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈسرپشنز ہوتی رہی ہیں، اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہے، اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک لکھاری کے ذہن پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، پاکستانی رائٹرز نے اتنا ایگزیمپلری لٹریری کام پروڈیوس کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو انگریزی لٹریچر میں بھی دنیا کے نقشے پہ اس کا قلہ ٹھوک دیا ہے۔ یہ ایک بڑی گہری انسائٹ ہے کہ مختلف رنگز آف دا سوسائٹی میں ایک پیٹریارکل فیوڈل پنجاب کے رورل ایریا کے معاشرے میں کس طرح بٹا ہوا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج ہم سیاست اور معاشی مسائل اور سوشل مسائل سے ہٹ کر، سماجی مسائل سے ہٹ کر کتابوں پہ بات کریں گے۔ پاکستان جو ہے وہ بڑا، کہتے ہیں نا، بڑی زرخیز مٹی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے انگریزی میں بھی لکھ کر جھنڈے گاڑ دیے ہیں دنیا میں، اور اتنی ڈائیورس ٹاپکس پہ لکھا ہے اور اتنی وائبرنٹ زبان میں کہ ایک ایک لفظ ہمارے کلچر اور ان کے مسائل، ان سے جڑے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیکل ڈسرپشنز ہوتی رہی ہیں، اکنامک ڈیسٹیبلائزیشن ہے، اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک لکھاری کے ذہن پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے لیے جب ڈسٹربنگ حالات ہوتے ہیں تو ان میں لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پاکستانی رائٹرز نے اتنا ایگزیمپلری لٹریری کام پروڈیوس کیا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کو انگریزی لٹریچر میں بھی دنیا کے نقشے پہ اس کا قلہ ٹھوک دیا ہے کہ جی ہم ادھر بھی ہم بڑے دبنگ ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں۔ جو پہلی کتاب مجھے اگر صحیح یاد ہے انگریزی ناول جو پاکستانی کسی نے لکھی، وہ ممتاز شاہ نواز کی تھی، ہارٹ ڈیوائیڈڈ، اور اس نے وہ بنیاد ڈالی جس کی بنیاد کو لے کے بہت رائٹرز اور بڑے بڑے اچھے رائٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں، جو لوگ انگریزی کتابوں کو جنہوں نے لکھا ہے، کیونکہ پہلے ہمارے جو لوگ لکھتے تھے ہمارے علاقے پہ، ہمارے لوگوں کے اوپر، وہ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ سے لکھ رہے تھے۔ اب ان کو ہمارے معاشرے کے نوانسز کا نہیں پتہ، ان کو ہمارے کلچرل جو ویرینسز ہیں اس کا نہیں معلوم۔ لیکن جب ادھر کا کوئی شخص لکھتا ہے تو وہ اور طرح سے لکھتا ہے۔ آج پاکستان کے جو لکھنے والے ہیں انگلش لٹریچر، وہ دنیا میں انہوں نے جھنڈے گاڑے ہیں اور اپنا نام منوایا ہے لٹریری رائٹنگ سے، جس کو کہتے ہیں لٹریری پرزم، کہ ایک یوں لکیر جیسے پرزم روشنی کی جو اجالا کر دے جا کے، جو یہاں داخل ہو جائے آپ کے دل میں۔ اور پھر ایپک تھیمز ہیں، ایتھکس اور مورالٹی پہ لکھا ہے، کلچرل ڈائیورسٹی پہ لکھا ہے، پاور اور گریڈ کی سٹرگل پہ لکھا ہے، اور بہت ساری ایوارڈ جیتے ہیں ان لوگوں نے۔ جو میری ذاتی کتاب جو مجھے بہت پسند ہے اور میں اس کو بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں، وہ محسن حامد کی دی ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ اب فنڈامنٹلسٹ جو ہے لفظ، وہ ویسٹرن لوگ اس کو بڑے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ کسی کو وہ جب ایکسٹریمسٹ کہنا چاہیں گے نا تو اس کی جگہ وہ ٹرم فنڈامنٹلزم یوز کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فنڈامنٹلسٹ تو وہ ہوتا ہے جو بنیادی، اگر آپ اسلام کے رو سے دیکھیں، جو اسلام کے 5 بیسک پلرز ہیں ان کو مانے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ہی بلیوز ان دا فنڈامنٹلز آف دا ریلیجن۔ لیکن ادھر محسن حامد نے اس کو میری انٹرپریٹیشن کے مطابق ویسٹرن انداز فکر سے انٹرپریٹ کیا ہے، دی ریلکٹنٹ، کہ میں ہونا نہیں چاہتا تھا فنڈامنٹلسٹ مگر میں بن گیا۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ پوسٹ 9/11 ایرا میں لکھی گئی، اور جب میں نے کتاب اٹھائی تو جب تک میں نے ختم نہ کر لی میں نے ہاتھ سے نہیں رکھی۔
اٹ از اباؤٹ اے ینگ بوائے جو باہر پڑھنے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں جیسے وہ ایک اس کا وہ برابر کمرے میں کوئی بندہ ہے اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انگریزی میں، اور وہ کوئی لائٹلی کوئی کمنٹ دیتا ہے جو ایک خاتون ایک اور اپارٹمنٹ سے نکل رہی تھیں یا اپارٹمنٹ میں جا رہی تھیں، وہ سن لیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے، اٹیکر ہے اور یہ ٹیررزم کی باتیں کر رہا ہے، کوئی پروگرام بنا رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور اس کو وہ رپورٹ کرتی ہیں اور پھر جو کچھ مظالم اس پہ ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ باہر نکلتا ہے اور پھر اپنے گھر پاکستان اپنے خاندان والوں سے برسوں بعد آن ملتا ہے۔ یہ میری بہت پسندیدہ کتابوں میں سے کہ وہ ایک ایک لمحہ کرب کا، ماں باپ کا ایک ایک لمحہ کرب کا، اس مرکزی کردار کا آپ کو نا دل پہ لگتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کو شامل کیا گیا بی بی سی کی 100 ناولز میں جنہوں نے دنیا کو تشکیل دیا، ان کی جو کیٹیگری ہے کرائمز اینڈ کنفلکٹ کی۔ اس کے علاوہ اس کتاب نے ایمبیسڈر بک ایوارڈ بھی جیتا ہے، سینٹنری ایوارڈ بھی جیتا اور اینس فیلڈ وولف بک ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ دوسری کتاب مائی فیوڈل لارڈ بائی تہمینہ درانی، یہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ تہمینہ درانی کے والد اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، جس زمانے میں میرے والد ڈائریکٹر فائنانس تھے وا نوبل گروپ آف کمپنیز کے، اور ان کے سگے چچا جو تھے وہ وا نوبل گروپ میں ہی کام کرتے تھے۔ تو دو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ تہمینہ بھی ہمارے گھر آئیں والد کے ساتھ اور آئی تھیں، دوستی بہت تھی۔ ان کی مصطفیٰ کھر سے طلاق ہوئی اور آج کل وہ شہباز صاحب کی اہلیہ ہیں، لیکن جو تکلیف دہ ماحول انہوں نے کھینچا ہے اپنی کتاب میں کہ ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ میں، چاہے آپ بظاہر بڑی انگریزی بول رہے ہیں، آپ بظاہر بڑے ایلیٹ طبقے میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ بظاہر بڑا ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ہائر اینڈ آف دا سوسائٹی میں بلونگ کرتے ہیں، لیکن گھر میں عورت کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے، عورت کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے، کس طریقے سے ایک عورت کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک ایک سانس دوبھر ہو جاتی ہے۔ مائی فیوڈل لارڈ کو فرینچ ایوارڈ ملا آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرز کا، اور یہ ایک جو بٹر ہسٹری ہے فیوڈلزم پہ، پنجاب کا خاص کر، جہاں پہ آج بھی جو ٹرائبل ہیڈز ہیں یا چیفٹینز جن کو ہم بلاتے ہیں، ان کا مرضی چلتی ہے، ان کا زور چلتا ہے، عورت ایک کٹ پتلی اور ایک کھلونے کے علاوہ ان مردوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتی، ایک بکاؤ چیز کہ اگر جھگڑے ہو جائیں تو سمجھوتا کرنا ہو تو لڑکی دے دو، اگر کوئی اور معاملہ ہو جائے تو شادی کر دو کسی بڈھے سے تو جائیدادیں معاف کرا لو، وغیرہ وغیرہ۔ تیسری ناول جس کا میں ذکر کروں گی، حالانکہ اس آتھر بیپسی سدھوا کی جو پہلی ناول تھی دا کرو ایٹرز، وہ میری فیوریٹ ہے، میں نے ان کی تمام کتابیں پڑھی ہیں۔ کرو ایٹرز جب انہوں نے لکھی تو مجھے یاد ہے کہ پارسی کمیونٹی ان سے بڑے خفا ہو گئے تھے، کیونکہ دیٹ واز بیسکلی اباؤٹ دا نارمز اینڈ کلچر آف دا پارسی کمیونٹی۔ ہاں اس میں ظاہر ایک سٹوری تھی، ایک تھیم لائن تھی، وہ تو تھا، مگر وہ اس کے گرد سٹرکچر کرتا تھا، اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس کتاب میں۔ لیکن جس کتاب نے ان کی پھر بعد میں بہت نمایاں حیثیت اختیار کی وہ آئس کینڈی مین تھا۔ اب یہ کتاب 1947 کے بعد لکھی گئی، یہ کتاب کور کرتی ہے اس ریالٹی کو کہ جو لوگ پاکستان بننے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، وہ ادھر آ کے انہوں نے اپنے نام بدل لیے، جائیدادیں حذف کر لیں، تو بڑے پیسے والے بن گئے، جو بڑا کچھ تھے وہ زیرو ہو گئے۔ کہ ایک آدمی جو 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 بتا رہا ہے، نریٹ کر رہا ہے بندہ، وہ کہتا ہے، یہ خاتون ہے، کہ میرے گھر یہ آدمی غالباً میں بھول رہی ہوں، پرانا بڑی پڑی تھی کتاب کہ دھوبی یا کیا تھا، یہاں کے سونے سونے موٹی موٹی سونے کی انگوٹھیاں
اور بڑی گاڑی میں آئے ملنے، ان کو پتہ چلا میں ادھر ہوں، اور جن خاتون سے ان کی شادی ہوئی وہ ایک اچھے بہتر معتبر گھرانے سے تھیں، لیکن قسمت کی ستم ظرفی دیکھیے کہ سر کو چھت ہائے عورت چاہیے تو کدھر جا کے اس کی لٹیا ڈبوئی اس نے اپنی، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ آئس کینڈی مین بیپسی سدھوا کا is one of her finest masterpieces. But like I said, I like The Crow Eaters better. اس میں امریکن برات بھی ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، پھر واٹر، دا برائڈ بھی کہ کم عمر بچی کو کس طرح بھاگتی ہے جہاں اس کی بہت عمردار آدمی سے شادی طے ہو جاتی ہے، جب تو وہی کلچر کہ یہاں پہ کس طرح لڑکیوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ جو ایک اور کتاب جس کا اچھا آئس کینڈی مین کا میں یہ بتاتی چلوں کہ اس ناول کو بھی BBC کی لسٹ آف 100 ناولز دیٹ شیپ دا ورلڈ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک اور کتاب جو بڑی پیاری ہے دانیال معین الدین کی ان ادر رومز ادر ونڈرز، یہ ناول جو ہے یہ زندگی، کلاس، ایلیٹ، پاور، گریڈ، عام لوگ جو ان ایلیٹ کی خدمت کرتے ہیں اس کے اوپر مبنی ہے۔ اس کتاب کا جب ڈیبیو ہوا 2009 میں تو اس کو یہ سٹوری پرائز ونر ایوارڈ ملا۔ 2010 میں پلٹزر پرائز فائنلسٹ رہی یہ کتاب وچ از اے ہیوج تھنگ، پھر نیشنل بک ایوارڈ کی فائنلسٹ رہی اور LA ٹائمز بک پرائز کی فائنلسٹ رہی۔ اور حالانکہ یہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن معین الدین صاحب نے پنجاب کی رورل لائف کو بڑی قریب سے اس کا معائنہ کیا۔ فیوڈل لینڈ بیسڈ سسٹم جو ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا، جو کلاس سسٹم کی ٹریجڈیز ہیں ان کو معائنہ کیا۔ اس کتاب میں دراصل جو پوری کہانی ہے اس کا جو سینٹرل کردار ہے وہ کے ہارونی صاحب ہیں، جو بڑے ایلیٹ اور بڑے لینڈ لارڈ ہیں، اور وہ ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوتے ہیں، ایک پیٹریارکل لینڈ لارڈ ہے جو اپنے خاندان سے زیادہ اپنے ملازم، کوک، ڈرائیور، گارڈنر ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جو ارد گرد 8 کہانیاں گھوم رہی ہیں لوگوں کی وہ ان لوگوں کی ہیں جو ہر ایک کی اپنی ایک داستان ہے، ہر ایک کی پیسے کی الگ مسائل ہیں، خاندان کا الگ مسئلہ ہے، پاور کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ ایک بڑی گہری انسائٹ ہے کہ مختلف رنگز آف دا سوسائٹی میں ایک پیٹریارکل فیوڈل پنجاب کے رورل ایریا کے معاشرے میں کس طرح بٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ایک جنرل کہہ دیتے ہیں جی پنجاب کا رورل ایریا، بٹ پنجاب کا رورل ایریا ایک جنیرک ٹرم نہیں ہے، یہ بڑی منفرد چیز ہے، اس میں بہت سارے سمجھیے کہ حصے بٹے ہوئے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اکثر کبھی ایک کتاب نہیں پڑھتی، میں 2-3 کتابیں اکٹھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، وہ میرے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ کوئی سیریس میں نے ریسرچ بک پڑھنی ہے تو اس کو دیکھ لو، اور میرے بیڈ کے سائڈ پہ نا لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اچھا آج کل ایک قرآن شریف کا انگریزی کا ترجمہ ہے، ایک سڈنی شیلڈن کی بک ہے، ایک شیعوں کی ایک بک ہے پشاور نائٹس وہ رکھی ہوئی ہے، اور ایک اور ناول ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ تو میں 3-4 کتابیں اکٹھی پڑھتی ہوں، اور یقین کیجئے میں بچپن سے مجھے بے انتہا ہمیشہ اور ساری پاکٹ منی میری کتابوں پہ خرچ ہوتی تھی۔ تو ایک وہ اپنی دنیا ہے جہاں آپ اپنے سارے مسئلے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویے، ہر چیز پیچھے چھوڑ جاتے، ہر چیز بھول جاتے، وہ ساری چیزیں کہیں پشت پہ چلی جاتی ہیں۔ تو پھر ایک جگہ جو میری بڑی پسندیدہ ہے ریڈنگز جو ہے، وہاں جو کتابیں رکھی ہوتی ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہاں بہترین سنیکس اور کافی سرو ہوتی ہے، اینڈ یو کین ہیو اے ریئلی نائس ٹائم۔ صرف ایک پرابلم ہے آپ وہاں اسموک نہیں کر سکتے، وہ مجھے مسئلہ بنتا ہے، لیکن بہت سوبر ماحول، بڑا اچھا ماحول، بڑے پڑھے لکھے لوگ، ینگسٹرز ایز ویل ایز پیپل لائک مائی سیلف، جو تنہائی لیکن اچھے ماحول میں کتابوں کے بیچ میں بیٹھ کے کتاب پڑھنا۔ تو کبھی کوشش کیجئے گا، یہ ایک بہترین مشغلہ ہے۔
ایک اچھی کتاب، کافی یا چائے کا کپ اور تنہائی، لیکن اس تنہائی میں کبھی آپ تنہا نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔